عید الاضحیٰ۔ قربانی کے احکام و مسائل بدلائل۔ عید الاضحیٰ مرحبا۔ قربانی کے مسائل۔ قربانی کے شرعی مسائل۔ شرعی معنی کی روح سے مخصوص چوپایوں یعنی حلال جانوروں کو ثواب و قربت خدا بندی کی نیت سے مخصوص اور مقررہ دنوں میں یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ میں ذبح کرنا قربانی ہے۔ قربانی واجب ہونے کی شرطیں یہ ہیں: قربانی کرنے والا مسلمان، عاقل، بالغ، مالدار، صاحب نصاب اور مقیم ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسافر اور نابالغ بچوں پر قربانی واجب نہیں۔ شراکت والی قربانی کا گوشت کیسے تقسیم کیا جائے؟ جس قربانی میں ایک سے زیادہ 7 حصہ دار شریک ہوں، اس کا گوشت 7 برابر حصوں میں وزن کرکے تقسیم کیا جائے، پھر ہر شخص کو اس کے حصے کا گوشت دے دیا جائے۔ یوں ہی اندازے سے تقسیم کرنا درست نہیں۔ کھال کسے دی جائے؟ قربانی کی کھال جانور کے گلے کی رسی وغیرہ فروخت کرکے صدقہ کرنا مستحب ہے۔ کھال اگر اپنے مصرف میں مسلح وغیرہ بنانے کے لیے لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں۔ قربانی کی کھال کا صحیح مصرف یہ ہے کہ کسی غریب، فقیر، محتاج کو کھال فروخت کرکے اس کی قیمت دے دیں، یا کسی دینی ادارے میں جہاں قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہو قربانی کی کھال دینا مناسب ہے۔ کسی بھی ایسی تنظیم، ادارے یا فرد کو قربانی کی کھال دینا جائز نہیں جو کھال کی رقم سیاست بازی، کھیل کود یا خدمات خلق اور فلاح و بہبود کے نام پر غیر شرعی امور پر کھال کی رقم صرف کرے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ کھال صدقہ کرنے کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا، بلکہ اللہ کے حکم وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ترجمہ: گناہ اور برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو کی خلاف ورزی کی وجہ سے گناہ کا مرتکب اور عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ قربانی کا جانور خود ذبح کرنا، اگر ذبح کرنا جانتا ہو تو افضل ہے، اور اگر خود ذبح نہ کر سکے کم از کم ذبح کے وقت پاس کھڑا رہے اور ایسے مسلمان سے ذبح کروائے جو صوم و صلاۃ کا پابند ہو تو افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قربانی کا جانور ذبح فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ مسلم شریف کی اس حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینگ والا ایسا مینڈا لانے کا حکم دیا جو سیاہی میں چلتا، سیاہی میں بیٹھتا اور سیاہی میں نظر کرتا ہو، یعنی اس کے پاؤں، پیٹھ اور آنکھیں سیاہ ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی مینڈا لا کر پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا، چھری لاؤ اور اسے پتھر پر تیز کر لو۔ پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھری لی، مینڈے کو لٹایا اور ذبح کیا۔ ذبح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ ایک ضروری احتیاط: جانور ذبح کرنے والے شخص کو یہ احتیاط پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ عقدہ گھنٹی سے اوپر چھری نہ چلائے، کیونکہ اگر ذبح عقدہ سے اوپر ہو گیا یعنی گھنٹی کی اوپری حصے سے ذبح کیا تو یہ جانور حرام ہو جائے گا۔ ذبح میں جو 4 رگیں کٹنا ضروری ہیں ان میں ایک تو حلقوم ہے، نرخرا جسے سانس کی نالی کہا جاتا ہے، دوسری کا نام مری ہے جس سے غذا اندر جاتی ہے، اور 2 رگیں ان کے آس پاس گردن کے مٹکے دائیں بائیں اور جن میں خون جاری رہتا ہے ان کو دین کہا جاتا ہے۔ ان 4 رگوں کا کاٹنا ضروری ہے، تاہم اگر 3 بھی کٹ جائیں تو جانور حلال ہے ورنہ نہیں۔ ذبح کرتے وقت اور ذبح کر چکنے کے بعد کی دعائیں: ذبح کرنے سے پہلے اگر یہ دعا پڑھ لی جائے تو بہتر ہے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔
کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کی گردن پر چھری چلائی جائے۔ اتنی دیر تک چھری چلاتا رہے جب تک چاروں رگیں کٹ نہ جائیں۔ قربانی سے متعلق چند متفرق مسائل۔ سوال: قربانی کا جانور خریدا تھا لیکن قربانی کے دن سے پہلے گم ہو گیا تو کیا کیا جائے؟ اگر جانور گم ہونے کے بعد بھی صاحب نصاب ہے تو دوسرا جانور خرید کر ذبح کر دے کہ واجب ادا نہیں ہوا، اور اگر جانور خریدنے کے بعد نصاب کم ہو گیا اور اتنا رہ گیا جس پر قربانی واجب نہیں تو اس کے بدلے دوسرا جانور خرید کر ذبح کرنا واجب نہ ہوگا۔ سوال: جب جانور خریدا تھا اس میں کوئی عیب نہ تھا لیکن پھر قربانی سے پہلے اس میں عیب پیدا ہو گیا، کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ جواب: اگر قربانی کرنے والا مالدار یعنی صاحب نصاب نہیں اور دوسرا جانور نہیں خرید سکتا تو اس کی قربانی کر لے۔ اگر وہ ابھی صاحب نصاب ہے اور دوسرے جانور کی خریداری کر سکتا ہے تو دوسرا خرید کر ذبح کرے۔ سوال: ذبح کرتے وقت جانور اچھلا کودا اور اس میں عیب پیدا ہو گیا، وہ ذبح ہوتے ہوتے اٹھ کر بھاگا اور عیب دار ہو گیا تو کیا کریں؟ جواب: اسی حالت میں ذبح کر دیں، قربانی ہو جائے گی۔ قربانی کے لیے جانور خریدا لیکن قربانی سے قبل ہی مر گیا تو کیا کرنا ہوگا؟ اگر صاحب نصاب ہے تو دوسرا خرید کر ذبح کرے، اور اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر دوسرا خرید کر ذبح کرنا واجب نہیں ہے۔ کسی نے قربانی کی نذر مانی کہ میں بکری ذبح کروں گا، پھر بکری خریدی اور قربانی سے قبل ہی مر گئی تو کیا کرے جبکہ وہ مالدار بھی نہیں؟ چونکہ نذر مانی تھی اس لیے دوسری خرید کر ذبح کرنا واجب ہے۔ سوال: عید کی قربانی ہر مسلمان صاحب نصاب پر واجب ہے جبکہ حج کی قربانی صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے نہیں اور نہ ہی ہر حاجی پر واجب ہے، بلکہ صرف ان حجاج پر واجب ہے جو حج تمتع اور حج قرآن کر رہے ہوں۔ تکبیر تشریق اور اس کے مسائل۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر تشریق نویں ذی الحجہ کی نماز فجر کے بعد سے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک 5 وقتہ نمازوں کے بعد سلام پھیرتے ہی بلند آواز سے 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے جبکہ 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ مسئلہ: مقیم امام پر تکبیر ادا کرنا واجب ہے، مسافر پر نہیں۔ اگر اس نے تکبیریں کہیں تو کوئی مضائقہ نہیں، جیسے مسافر پر نماز جمعہ فرض نہیں لیکن اس نے جمعہ پڑھ لیا ہو تو ادا ہو جائے گا۔ مسئلہ: نفل، سنت اور وتر کے بعد تکبیر واجب نہیں ہے۔ نماز عید اور نماز جمعہ کے بعد اگر جمعہ دوران ایام تشریق ہو تو تکبیر کہنا واجب ہے۔